السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اندھیری رات کے مسافر بائے نسیم حجازی۔ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اندھیری رات کے مسافر، قسط نمبر 31۔ تھوڑی دیر بعد یوسف دیوان خانے کے ایک وسیع کمرے میں سرداران قبائل اور معززین غرناطہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین کی اکثریت پہلی بار اسے ایک مجلس میں دیکھ رہی تھی، اور کئی ایسے بھی تھے جنہیں اس کی خاموش سرگرمیوں کا کوئی صحیح علم نہ تھا۔ اہل غرناطہ اس گئی گزری حالت میں بھی فصاحت و بلاغت کے دل دادا تھے، بالخصوص ایسے موقع پر جبکہ ان کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ انہیں موسیٰ بن ابی غسان کے ایک نامور ساتھی سے انتہائی پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی توقع تھی، لیکن یوسف کی حالت اس آدمی کی سی تھی جو ہر ثانیے کسی نئے حادثے کا منتظر ہو۔ بھائیو، اس نے کسی تمہید کے بغیر اداس لہجے میں کہا، احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں کچھ عرصہ اور قوم کے ایک گمنام رضاکار کی حیثیت سے اپنے حصے کا کام کرتا رہوں، اور جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میری کوششوں سے کچھ مفید نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور مجھے عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی ضرورت نہیں رہی، تو البسین کے چوراہے میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کروں گا کہ اگر فرزندان قوم آزادی کی زندگی اور شہادت کی موت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ منتخب نہیں کر چکے تو موسیٰ بن ابی غسان کے ساتھی انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ میں آپ سے بعض حضرات کے ساتھ ملاقاتیں کر چکا ہوں، اور کل تک میری انتہائی کوشش یہی تھی کہ سردارانہ قبائل کو آئندہ جنگ کے متعلق کوئی متفقہ فیصلہ کرنے سے پہلے واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ میں انہیں ایک دن کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے یا میرے ساتھیوں نے ذہنی طور پر شکست قبول کر لی ہے۔ غلامی کی ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا مقدر نہیں ہو سکتی جنہیں حق کے لیے جینا اور مرنا سکھایا گیا ہے۔ ہم لڑیں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہماری رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ نہیں جاتا، لیکن اب شاید غرناطہ ہمارا مستقر نہیں ہوگا۔ ہمیں پہاڑوں میں نئے مستقر تلاش کرنا پڑیں گے۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر فوج کے ایک سابق عہدیدار نے کہا، جناب، اگر آپ کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں تو ہمارے صبر کا امتحان لینے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہم ہر آن بری خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی قلعے سے فوج کا ایک افسر آپ کے پاس آیا تھا، اور میں نے اس کی بگھی سے اتر کر ولید کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھ کر یہی سمجھ لیا تھا کہ ہم کسی نئے پریشانی کا سامنا کرنے والے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں۔ اس وقت قصر الحمرا اور غرناطہ کے قلعے میں میرا انتظار ہو رہا ہے، اور وہاں میرے وہ ساتھی بھی کسی بات سے پریشان ہیں جو رات کی تنہائیوں میں غداران وطن کی نگاہوں سے چھپ کر آئندہ جنگ کے نقشے تیار کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے تازہ اطلاع سے غلط نتائج اخذ کیے ہوں اور میرے خدشات بے بنیاد ہوں، اس لیے آپ کے کسی سوال کا تسلی بخش جواب دینے کے لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے، اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ
اگر مجھے کوئی نئی بات معلوم ہوئی یا میں نے کوئی فوری خطرہ محسوس کیا تو آپ کو کسی تاخیر کے بغیر اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے رضاکار ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن سردارانہ قبائل کے متعلق میری رائے یہی ہے کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائیں اور اپنے مجاہدوں کو تیار کریں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے۔ غرناطہ کے اندرونی دشمن کسی وقت بھی ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ غرناطہ کے مجاہدوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑے۔ اس وقت ہمارے معزز مہمان کسی روک ٹوک کے بغیر جا سکتے ہیں۔ رضاکاروں کے علاوہ فوج کو بھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ غداروں کو ان کی طرف سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دو دن بعد کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہمارے معزز مہمان میری تجویز سے متفق ہیں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اندراش کے ایک بربر سردار نے کہا، جناب، ہم سب آپ کی تجویز سے متفق ہیں۔ اس وقت اہل غرناطہ جن خطرات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نئے ہیں۔ ہمارے غدار حکمرانوں کا انتہائی خطرناک فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے تو فوج کا رد عمل کیا ہوگا؟ یوسف نے جواب دیا، اگر غرناطہ کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ غلامی اور ذلت کی زندگی سے شہادت کی موت بہتر ہے تو فوج کی بھاری اکثریت ہر حالت میں ان کا ساتھ دے گی اور غرناطہ کے عوام کے حوصلے اس صورت میں قائم رہ سکیں گے جبکہ قبائل میدان میں آ جائیں گے۔ غرناطہ کے ایک بوڑھے عالم نے کہا، موجودہ حالات میں پہاڑی قبائل اسی صورت میں سر اٹھا سکتے ہیں جبکہ انہیں بیرونی آنت کی امید ہو۔ ان کے نمائندے جانے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنگ شروع کرنے کی صورت میں انہیں کتنی دیر تک ترکوں کے جنگی بیڑے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یوسف نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ترکوں کو عالم اسلام کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے اور اندلس کو عالم اسلام سے الگ نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اندلس میں دشمنان اسلام کے خلاف کسی مؤثر اقدام سے پہلے ان کا عقب محفوظ ہونا چاہیے۔ اس لیے بحیرہ روم میں اطالیہ، جنیوا اور وینس کے جنگی بیڑوں پر فیصلہ کن ضربے لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ترکوں کا بحری بیڑا بحیرہ روم میں موجود نہ ہوتا تو مصر سے لے کر مراکش تک کوئی اسلامی ریاست آزادی کا سانس نہ لے سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ ترک اور بربر بہت جلد بحیرہ روم میں اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ دشمن کا ہر ساحلی قلعہ ہماری توپوں کی زد میں ہوگا اور پھر اندلس کے مسلمانوں کو انہیں آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہماری طرف سے چند ذمہ دار آدمیوں کا ایک وفد بحیرہ روم میں ترکوں کے امیر البحر کے پاس جا چکا ہے اور ایک ایسا مجاہد ان کا رہنما ہے جس نے حامد بن زہرہ کو اندلس کے ساحل پر اتارنے کے لیے دشمن کے جو 2 جنگی جہاز تباہ کر دیے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ترک بحریہ کا وہ افسر جو حامد بن زہرہ کے ساتھ آیا تھا ان قریب کسی اجتماع میں کوئی اہم خبر سنائے گا۔ سلمان نے جواب دیا، حضرات، اسے اندلس سے نکلنے کا موقع دینے کے لیے ہم اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ تاثر دینا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ غرناطہ میں چھپا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ
گزشتہ رات ساحل کے کسی مقام سے وہ اپنے جہاز پر سوار ہو چکا ہے۔ میں اس کی طرف سے آپ کو یہ مسئلہ بھی سنا سکتا ہوں کہ جس دن آپ اعلان جہاد کریں گے، اس سے چند دن بعد آپ یہ خبر بھی سن لیں گے کہ ترکوں کے جنگی جہاز ساحل پر دشمن کی کسی اہم چوکی پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اہل وطن کو یہ احساس دلانا بھی آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ قومیں اپنی آزادی اور بقا کی جنگیں صرف بیرونی آنت کی امید پر نہیں لڑتی، یہ مقدس فریضہ جو انہیں ہر حالت میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ ترک اور اہل افریقہ آپ کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن کاش میں اس اطمینان کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہہ سکتا کہ غداران قوم آپ کو سنبھلنے کا موقع دینے سے پہلے دشمن کے لیے غرناطہ کے دروازے نہیں کھول دیں گے۔ اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے قلعے سے کوئی اہم بات معلوم ہوئی تو میں آپ کو فوراً اطلاع دینے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ ولید سے مخاطب ہوا، اب معزز مہمانوں کو رخصت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یوسف جلدی سے باہر نکل آیا اور اس کی بگھی پوری رفتار سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ان واقعات سے قبل یوسف کے مکان سے باہر نائب کوتوال کو ایک غیر متوقع حادثہ پیش آ چکا تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور ہر آنے جانے والے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ 7 مسلح آدمی، جن میں 2 گھوڑوں پر سوار تھے، اس کے قریب کھڑے تھے اور وہ اپنے خیال کے مطابق ایک نہایت اہم ذمہ داری پوری کرنے والا تھا۔ ایک افسر نے اپنا گھوڑا بگھی کے قریب کرتے ہوئے کہا، جناب، یہ جگہ ہمارے لیے موزوں نہیں۔ یوسف جیسے آدمی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مسلح آدمی اس کے مکان پر پہرا دے رہے ہیں۔ کوتوال نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ انہیں صرف یوسف کے مکان پر جمع ہونے والوں کی فہرست کی ضرورت ہے اور یہ کام ہمارے جاسوس کر سکتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن کوتوال کو ابھی تک یہ اطلاع نہیں ملی کہ ہمارے ہاتھ ایک بہت بڑا شکار آنے والا ہے۔ وہ اجنبی جو مخبروں کی اطلاع کے مطابق نہ تو غرناطہ سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی کسی قبیلے کا سردار ہے، یقیناً انہی جاسوسوں میں سے ایک ہوگا جو ہماری اطلاع کے مطابق حامد بن زہرہ کے ساتھ یہاں پہنچے تھے۔ اچانک یوسف کے مکان سے اس فوجی افسر کی بگھی نمودار ہوئی جو کماندار کے ایلچی کا پیغام لایا تھا، لیکن چونکہ بگھی کے پردے گرے ہوئے تھے اور نائب کوتوال کے آدمی یہ نہ دیکھ سکے کہ اندر کون ہے، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر بگھی روک لی۔ کوچوان غصے کی حالت میں چلایا، تم میری بگھی نہیں روک سکتے، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو ایک طرف ہٹ جاؤ، ورنہ یہ گستاخی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ کوچوان کی اس جرت نے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور آن کی آن میں وہاں کئی آدمی جمع ہو گئے۔ نائب کوتوال نے اپنی بگھی سے اتر کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم شور نہ کرو، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بگھی کے اندر کون ہے۔ پھر اس نے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو فوجی افسر نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگ اتنے گستاخ ہو کے اب تمہارے ہاتھوں فوج کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ تم نے 2 مرتبہ میری بگھی روکنے کی کوشش کی ہے۔ جناب، اس بے ادبی پر میری معذرت قبول فرمائیے، بگھی کے پردے گرے ہوئے تھے، اس لیے ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ اندر آپ۔ فوجی افسر نے نائب کوتوال کو بات ختم کرنے کا موقع نہ دیا اور اس کی ناک پر ایک زوردار مکہ رسید کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، کوچوان چلو۔ نائب کوتوال جو اپنے منہ پر ایک آہنی ہاتھ کی ضرب کھاتے ہی گر پڑا تھا، اب اپنے ساتھیوں کے سہارے فرش پر بیٹھا کرا رہا تھا۔ ایک افسر نے گھوڑے سے اتر کر اس کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، جناب،
اگر آپ کا حکم ہو تو اس کا پیچھا کیا جائے۔ نائب کوتوال نے جھنجھلا کر کہا، اب بکواس نہ کرو۔ پھر وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور اپنی بگھی پر سوار ہو کر چلایا، کوچوان، کوتوال کے پاس چلو۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر پوچھا، جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تم بھی میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ آن کی آن میں اس کی بگھی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور نصف گھنٹے بعد کوتوال کے سامنے فریاد کرتے ہوئے اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ کمرے میں 2 اور افسر کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ وہ قلعے کے محافظ کا خاص آدمی تھا، یوسف سے مل کر آ رہا تھا، اس نے میری ناک توڑ ڈالی ہے۔ کوتوال نے اطمینان سے جواب دیا، میں یہ دیکھ سکتا ہوں تمہیں یہاں آ کر اپنی مظلومیت کا ثبوت دینے کے لیے اپنے خون آلود کپڑے دکھانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے برسر عام فوج کے ایک افسر سے الجھنے کی کوشش کیوں کی تھی، اور یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے فوج کا احترام ختم ہو چکا ہے؟ جناب میں نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، میں صرف بگھی کے اندر جھانک کر دیکھا تھا۔ کوتوال نے کہا، ممکن ہے کہ اس نے تمہیں میرے نائب کی بجائے کوئی اور آدمی سمجھ لیا ہو۔ جناب وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، جب وہ یوسف کے گھر جا رہا تھا تو میں نے اسے روک کر چند باتیں بھی کی تھی، اس وقت اسے قطعاً غصہ نہیں آیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے فوج کے ایک افسر کو دوبارہ روکنے کی کوشش کی تھی؟ اس صورت میں اگر وہ تمہارے سارے دانت توڑ دیتا تو بھی مجھے تعجب نہ ہوتا۔ جناب دوسری مرتبہ جب سپاہیوں نے اس کا راستہ روکا تو بگھی کا پردہ گرا ہوا تھا اور انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔ میں فوج کے آدمیوں کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی بگھیوں کے پردے اٹھا کر چلا کریں تاکہ تمہارے باقی دانت محفوظ رہے۔ جناب مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ یوسف کے گھر میں قبائل کے سردار جمع ہو رہے ہیں اور تم بذات خود وہاں پہنچ کر پہرا دے رہے تھے۔ نہیں جناب، میری مستعدی کی وجہ یہ تھی کہ گشت کرتے ہوئے مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک اجنبی ایک با اثر آدمی کے مکان سے نکل کر بگھی پر سوار ہوا تھا، اور اس کے بعد اس حلیے کے اجنبی کو ہمارے جاسوسوں نے یوسف کے مکان میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میں نے کچھ آدمی اس مکان کی طرف بھیج دیے تھے اور بذات خود یوسف کی مکان کی طرف چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ انہی جاسوسوں میں سے ایک ہے جسے ہم کئی دنوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ مالک مکان کا بیٹا بگھی تک اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور اس کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حکومت کو پسند نہیں کرتا۔ کوتوال نے سنجیدہ ہو کر کہا، اب اطمینان سے مجھے سارے واقعات سناؤ۔ جب نائب نے اپنی ساری سرگزشت پوری تفصیل کے ساتھ سنائی تو کوتوال نے کہا، اب تم جاؤ اور یوسف کے گھر کے بجائے عبید اللہ کے گھر کی طرف زیادہ توجہ دو۔ بہرحال ہم پورے وثوق کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر اس کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے تو ہم ہر وقت اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ یوسف کے گھر کے آس پاس تمہیں کسی سے الجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری جگہ بھی تمہاری ذمہ داری فی الحال صحیح معلومات حاصل کرنا ہے۔ کوتوال کے نائب نے فاتحانہ انداز سے دوسرے افسروں کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد کوتوال کا نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد ایک خط پیش کیا۔ کوتوال نے خط کھولتے ہی عتبہ کے ہاتھ کی تحریر پہچان لی۔ لکھا ہوا تھا، میں ایک ناقابل یقین اطلاع ملنے پر سینٹافے سے اپنے گھر آ گیا ہوں۔ رات میری غیر موجودگی میں چند آدمیوں نے
جن کے گھوڑوں کے نشان غرناطہ کی طرف جاتے ہیں، میرے گھر پر حملہ کیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ سعید کے ساتھ آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں 2 دن اور شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ سعید کا ٹھکانہ معلوم کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہونے کے بجائے کترا کر اپنے گاؤں کی طرف نکل گیا ہو۔ میں اندلس کی آخری حد تک اس کا پیچھا کروں گا۔ اگر آپ سہ پہر کے قریب مغربی دروازے سے باہر کوئی 2 میل دور سینٹافے کی سڑک پر میرا انتظار کریں تو ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے اس وقت تک مجھے مزید معلومات حاصل ہو جائیں۔ کوتوال نے غضبناک ہو کر کہا، یہ خط کون لایا تھا اور کب لایا تھا؟ جناب، دوپہر کے وقت آیا تھا۔ اور تم شام کے وقت مجھے یہ خط دے رہے ہو؟ جناب، میں اس سے پہلے 3 بار یہاں آ چکا ہوں، لیکن ہر بار مجھے یہی جواب ملا کہ آپ دفتر سے باہر کسی اہم کام میں مصروف ہیں۔ بے وقوف، تم نے یہ خط کسی ذمہ دار افسر کے سپرد کیوں نہیں کیا تھا؟ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ جناب، ایلچی نے تاکید کی تھی کہ میں یہ خط آپ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہ دوں۔ کوتوال نے کہا، تم اسی وقت گھر جاؤ اور کہیں سے کوئی اور پیغام آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ نوکر نے کہا، جناب، آج کھانے کے لیے آپ گھر نہیں آئے۔ بیگم صاحبہ بہت پریشان تھی۔ ان سے کہو میں بہت مصروف ہوں، اب جاؤ۔ یوسف نے بگھی سے اترتے ہی کماندار کی قیام گاہ کا رخ کیا۔ اچانک سامنے سے ایک نوجوان بھاگا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا، جناب، کماندار شاہی محل چلے گئے ہیں اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ آپ سیدھے بڑی ملکہ کے پاس تشریف لے جائیں۔ یوسف جلدی سے مڑ کر دوبارہ بگھی پر سوار ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ محل کے ایک کمرے میں اپنے خسر اور الحمرا کے ناظم کے سامنے کھڑا تھا۔ بوڑھے آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، بیٹا، تم نے بہت دیر لگائی اور بڑی ملکہ کئی بار تمہارے متعلق پوچھ چکی ہیں۔ یہاں مجھے تلاش کرنے کی بجائے تمہیں سیدھا ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ یوسف نے کہا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ قلعے کے محافظ نے بھی یہ پیغام بھیجا تھا، لیکن وہ بھی اپنی قیام گاہ پر نہیں ملے۔ وہ یہی ہے اور کسی کام میں بہت مصروف ہیں۔ اب تم مزید وقت ضائع نہ کرو، ملکہ کے پاس جا کر تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں تمہیں صرف یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہیں اور انہیں تم سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ مصیبت کے وقت تم ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ اب جاؤ۔ راستے میں خواجہ سرا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ بڑی ملکہ کی سب سے بڑی مصیبت ان کا بیٹا ہے۔ میں ابو الحسن کی بیوہ کا ہر حکم مان سکتا ہوں، لیکن ابو عبداللہ کی ماں کو خوش کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ یوسف یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خواجہ سرا کی رہنمائی میں ایک کشادہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ابو عبداللہ کی والدہ، جس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر غرناطہ کی تاریخ کے آخری باب کا عنوان لکھا تھا، دیوان پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یوسف نے ادب سے سلام کیا اور دیوان سے چند قدم دور رک گیا۔ ملکہ چند ثانیے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر ایک صندلی پر بیٹھ گیا۔ ملکہ نے قدرے توقف کے بعد کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے ہو۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بعض عزیزوں کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن تمہیں دیکھنے کے لیے میری بے چینی کی چند اور وجوہات بھی تھی۔ صبح میں تمہیں ناظم الحمرا کے ذریعے ایک پیغام بھیجنا چاہتی تھی، لیکن یہ ایسا معاملہ تھا کہ اسے براہ راست تم سے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا، اور میں نے خسر اور داماد کے تعلقات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے
تمہیں یہاں بلانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن تم گھر میں نہیں تھے اور تمہاری بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں ہو۔ میں ابو عبداللہ کی ماں کی حیثیت سے نہیں بلکہ سلطان ابو الحسن کی ملکہ کی حیثیت سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یوسف نے بوڑھی ملکہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ بیٹا، ملکہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر مجھے تمہاری سرگرمیوں کا تھوڑا بہت علم نہ ہوتا تو میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان دنوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی اور ان ساری مایوسیوں کے باوجود اپنے دل کو یہ فریب دیا کرتی تھی کہ شاید یہ ڈوبتی ہوئی کشتی اچانک کسی کنارے جا لگے گی، لیکن اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں الحمرا چھوڑنے کی تیاری کرنے کے لیے صرف 2 دن کی مہلت ملی ہے، اور تیسرے دن وہ سورج جس نے 8 صدیاں قبل غازیہ نے اسلام کو جبل الطارق پر پاؤں رکھتے دیکھا تھا، اندلس کی آخری تاجدار کو غرناطہ سے رخصت ہوتے دیکھے گا، اور پھر شاید ہمیشہ کے لیے اس سرزمین پر ہمارے ماضی کے کھنڈر اس ماں پر لعنت بھیجتے رہیں گے جس نے ابو عبداللہ کو جنم دیا تھا۔ یوسف، میں کتنی بدنصیب ہوں۔ ملکہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی اور یوسف کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھ سکتا۔ وہ گردن جھکائے ان دنوں کا تصور کر رہا تھا جب ابو الحسن کی ملکہ قلعے کے برج پر کھڑی جہاد کے لیے جانے والے اور فتوحات کے میدانوں سے واپس آنے والے مجاہدوں پر پھول برسایا کرتی تھی۔ ملکہ نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہماری روانگی سے کچھ دیر بعد دشمن کی افواج غرناطہ میں داخل ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے ذاتی ملازموں کو علاوہ فوج سے 5000 آدمی ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ملکہ نے دیوان سے ایک کاغذ اٹھا کر یوسف کی طرف بڑھا دیا، پھر چند ثانیے توقف کے بعد بولی، یہ ان 50 آدمیوں کی فہرست ہے جن کے متعلق یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو اسے ہماری روانگی کے بعد کم از کم 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ اور یہاں رکنا پڑے گا۔ تم اس فہرست میں قلعے کے محافظ کے علاوہ اپنا نام بھی پڑھ سکتے ہو۔ ابو القاسم نے صبح ابو عبداللہ سے ملاقات کی تھی اور اسے قائل کر لیا تھا کہ غرناطہ کی فوج اور عوام کو پرامن رکھنے کے لیے ان با اثر لوگوں کو یہاں روکنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد جب مجھ سے سلطان کی گفتگو ہوئی تو میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ابو القاسم ان 50 آدمیوں کو، جن میں اکثر فوج کے سابق عہدہ دار ہیں، اپنے لیے کتنا خطرناک سمجھتا ہے، اور جب دشمن کی فوج غرناطہ پر قابض ہو جائے گی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ میرے اصرار پر ابو عبداللہ کو اپنے وزیر سے دوبارہ ملاقات کرنا پڑی۔ میں اس ملاقات میں موجود تھی۔ اس نے بہت حیل و حجت کی، لیکن میری یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی کہ اگر تم نے ایک آدمی کو بھی اس کی مرضی کے بغیر یہاں روکنے کی کوشش کی تو میں یہ مسئلہ فوج کے سامنے پیش کر دوں گی، اور تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دینے سے پہلے ان 50 آدمیوں کو بھی خبردار کر دیا جائے گا کہ ان کے لیے پھندا تیار ہو رہا ہے۔ پھر ابو القاسم کو یہ کہنا پڑا کہ یہ محض ایک احتیاط تھی، لیکن اگر آپ نے اس سے کوئی اور نتیجہ اخذ کیا ہے تو میں یہ تجویز واپس لیتا ہوں۔ اس نے ہمارا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا کہ لشکر سے جو 5000 آدمی ہمارے ساتھ جائیں گے ان کا انتخاب بھی ہم خود کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ غرناطہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیں ان سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ مجھے یہ امید تو نہیں ہو سکتی کہ تم ابو عبداللہ کے پاس رہنا پسند کرو گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ تمہیں غرناطہ میں نہیں رہنا چاہیے،
میں جانتی ہوں کہ تم آخری وقت تک شکست تسلیم نہیں کرو گے، لیکن ایک سپاہی کو تلوار اٹھانے سے پہلے کھڑے ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ ابو القاسم کے حامی دشمن کا ہراول دستہ بن چکے ہیں، تمہاری مزاحمت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے تمہیں خانہ جنگی کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ پھر جب فرڈینینڈ کا لشکر بزور شمشیر شہر میں داخل ہوگا تو یہاں مالقا اور الہما کی تاریخ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ اگر میرے سامنے یہ خطرات نہ ہوتے تو میں گزشتہ رات اپنے بیٹے کے ساتھ ابو القاسم کی گفتگو سنتے ہی اسے قتل کروا دیتی۔ یوسف، تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ قوم کی بیٹیوں کا کیا حشر ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ غرناطہ کے سرکردہ لوگ قبائلی سرداروں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اور مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ جب قلعے کے محافظ کا ایلچی تمہارے پاس گیا تھا تو وہ تمہارے گھر جمع ہو رہے تھے، لیکن اب انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں طوفان آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اب آزادی کی جنگ کے لیے تمہیں غرناطہ سے دور نئے قلعے تعمیر کرنے پڑیں گے۔ یوسف نے جواب دیا، مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں نے سرداران قبائل کو یہی مشورہ دے آیا ہوں کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ملکہ نے کہا، کل فوج کے چند دستوں کے علاوہ ہمارے ملازموں اور ان کے بال بچوں کا پہلا قافلہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا، اور ناظم کی خواہش ہے کہ اس کے گھر کے باقی افراد کے ساتھ تمہاری بیوی بھی روانہ ہو جائے۔ اب اگر تم اجازت دو تو اسے گھر جا کر تیاری کرنے کی ہدایت کر دی جائے۔ تم اپنے ساتھیوں کو بھی اطلاع بھیج دو، وہ اگر صبح نہیں تو اگلے روز دوسرے قافلے کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تم اگر مناسب سمجھو تو 2 دن رک جاؤ، ورنہ ان کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤ۔ یوسف نے کہا، ان حالات میں میرے لیے اپنی بیوی کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، اور بعض ساتھیوں کے متعلق بھی یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں سے فوراً نکل جائیں گے۔ اگر انہیں کسی وجہ سے رات کے وقت روانہ کیا جا سکا تو صبح قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ اپنے متعلق میں چند دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں انہیں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں ذاتی خطرے سے بھاگ رہا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھہرو، ملکہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا، اور جب ایک کنیز برابر کے کمرے سے برآمد ہوئی تو اسے حکم دیا کہ یوسف کی بیوی کو اندر بھیج دو۔ چند ثانیے بعد یوسف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی، اور اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا، بیٹی، تمہارے آنسو غرناطہ کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ اور سفر کی تیاری کرو۔ تمہیں یوسف کے متعلق اس قدر مضطرب ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، اگر انہوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تو میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بیٹی، میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ یوسف یہاں نہیں رہے گا۔ میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ اسے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آج سے 2 دن بعد اس کے لیے یہاں ٹھہرنا کس قدر دشوار ہو جائے گا۔ اب تم فوراً اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ یوسف کو کچھ دیر یہاں رہنا پڑے گا۔ وفا شیار بیوی اجازت طلب نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا، معلوم نہیں کہ مجھے یہاں کتنی دیر رکنا پڑے گا۔ آپ جائیں، میں گھر میں ولید کے علاوہ چند اور آدمی بٹھا آیا ہوں۔ انہیں یہ بتا دیں کہ ان کو کچھ دیر میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ یوسف کی بیوی نے آگے بڑھ کر ملکہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ملتجی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ملکہ نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے تمہیں جس کام سے روکا ہے وہ فوج سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعے کا محافظ ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہے،
اور فوج کے چند عہدیدار ان لوگوں کی فہرستیں تیار کر رہے ہیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں تمہارا مشورہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن اگر فوج کو اس فیصلے کا علم ہو چکا ہے تو انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جب کوئی سلطنت ختم ہوتی ہے تو اس کی فوج بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں انہیں کس منہ سے کوئی مشورہ دے سکتا ہوں؟ ملکہ نے جواب دیا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہوں ان کے انتخاب میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے۔ کم از کم افسروں میں سے تو کوئی نہیں ہونا چاہیے جس پر فرڈینینڈ کے جاسوس ہونے کا شبہ ہو۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دینے والوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کے گھر بار غرناطہ سے باہر ہیں، اور مقامی لوگوں کو ابو عبداللہ کی خاطر جلا وطن ہونے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ تم فوج کے جن نامور سالاروں کو لیے فوری طور پر خطرہ محسوس کرو ان کے نام غرناطہ چھوڑنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیے جائیں۔ اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہمارے بعد بہت سے لوگ غرناطہ سے باہر اپنے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو میں 5000 آدمی ساتھ لے جانے کا مطالبہ نہ کرتی۔ وہ علاقہ جو دشمن نے میرے بیٹے کو تفویض کیا ہے اس کے انتظام کے لیے 500 آدمی بھی کافی ہے، اور اپنے بیٹے کی تمام خوش فہمیوں اور خود فریبیوں کے باوجود میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ وہاں ہمارا قیام عارضی ہوگا۔ طوفان کی ایک اور لہر ہمیں اندلس سے اٹھا کر افریقہ کے ساحل پر پہنچا دے گی۔ اس کے بعد اگر خدا نے اس بد نصیب قوم کی فریاد سن لی تو ممکن ہے کہ ایک نہ ایک دن کوہستانی قبائل کسی بیرونی آنت کی امید پر اٹھ کھڑے ہوں اور انہیں تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی رہنما مل جائے۔ یوسف، میں خود بھی سلطان ابو الحسن کے نامور سالاروں میں سے کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتی کہ اب تمہیں فرڈینینڈ کے ایک ادنا باج گزار کی ملازمت اختیار کر لینا چاہیے۔ میری آخری کوشش یہی ہے کہ جن مجاہدوں کے ساتھ یہ بد نصیب قوم اپنے مستقبل کی امیدیں وابستہ کر سکتی ہے انہیں غرناطہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ ابو عبداللہ تمہارے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لیے 2 مسلح آدمیوں کی رہنمائی میں الحمرا میں اس کمرے کا رخ کر رہا تھا جہاں قلعہ دار اور اس کے ساتھی جمع تھے۔ تاہم سلمان، سعید، عاتکہ اور منصور کو فوراً غرناطہ سے روانہ کرنے کے متعلق اس کی بے چینی کسی حد تک کم ہو چکی تھی۔ عبد الملک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یوسف کے سامنے میز پر چند کاغذات رکھتے ہوئے کہا، جناب، میں نے غرناطہ سے الموریہ تک تمام راستوں کے 3 نقشے بنا دیے ہیں۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اپنی یادداشت کے مطابق ان سب مقامات پر نشانات لگا دیے ہیں جہاں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے یا آس پاس کی بستیوں سے کوئی آنت مل سکتی ہے۔ چوتھا نقشہ جو میں نے آپ کے حکم کے مطابق سلمان کے لیے تیار کیا ہے زیادہ مفصل ہے، اور اس کے ساتھ میں نے راستے کے تمام مراحل کی تفصیلات کے علاوہ ان با اثر لوگوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں جنہیں ان کی روانگی سے پہلے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوسف نے 3 نقشے اور ان کے ساتھ منسلک کاغذات دیکھ کر ایک طرف رکھ دیے، پھر چوتھا نقشہ اپنے سامنے رکھ کر قلم اٹھایا اور اس میں کچھ رد و بدل کرنے کے بعد سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نقشہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس نقشے کی ضرورت پیش نہ آئے اور غرناطہ سے آگے دوسری یا تیسری منزل پر آپ سب ایک ہی راستے پر جمع ہو جائیں، لیکن خطرے کی صورت میں آپ کو اس نقشے سے مدد لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔
یہ راستہ طویل بھی ہے اور دشوار گزار بھی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کے جاسوس آپ پر شک بھی نہ کریں اور کسی غیر متوقع خطرے کی صورت میں آپ کو مدد بھی مل سکے۔ آپ کے ساتھ جانے والے تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ اگر میں ان کی موجودگی میں الحمرا سے واپس آ گیا تو انہیں مزید ہدایات دے سکوں گا، بصورت دیگر کسی اور تجربہ کار افسر کو بھی بھیج دیا جائے گا۔ عبد الملک نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا، اس نقشے میں صرف المریہ کا راستہ دکھایا گیا ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ آپ ساحل کے کس مقام سے جہاز پر سوار ہوں گے تو میں آپ کے لیے آس پاس کے علاقے کا نشیب و فراز اور دشمن کی ساحلی چوکیوں کا نقشہ بھی تیار کرا سکتا ہوں۔ سلمان مسکرایا، المریہ سے لے کر مالکا تک کے تمام ساحلی علاقے کو میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتا ہوں، لیکن اگر ساحل پر دشمن کی نئی چوکیوں اور اڈوں کی نشاندہی کر دے تو ہم ان سے بہت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ عبید کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب وہ سب آ گئے ہیں اور قلعے سے ایک افسر بھی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کماندار کی طرف سے ایک ضروری پیغام لایا ہوں، اسے لے آؤ۔ تشریف لائیے، ولید نے کمرے سے باہر نکل کر آواز دی۔ چند ثانیے بعد ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، جناب کماندار کی یہ خواہش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے قلعے میں تشریف لے آئیں۔ انہیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ معززین شہر اور قبائلی شیوخ آپ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی دیر تک فارغ ہو جائیں گے تاکہ آپ کے لیے سرکاری بگھی بھیج دی جائے۔ یوسف نے چند ثانیے اضطراب کی حالت میں نوارد کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑی مشکل سے سنبھل کر کہا، میں جلد فارغ ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر کوئی خاص بات ہے تو تم بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہو، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ جناب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے آپ کو کیوں بلایا ہے، لیکن جو نئی بات ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ان قریب اپنے گھر سے قلعے میں منتقل ہو جائیں گے۔ سلطان نے ان کی عارضی رہائش کے لیے ایک مکان خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ قلعے سے فوج کا ایک اور دستہ ان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اچانک کوئی خطرہ محسوس کیا ہے اور وہ 2 مرتبہ سلطان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ پہلی ملاقات کے دوران غرناطہ کے ان علماء اور با اثر لوگوں کا ایک گروہ بھی الحمرا میں موجود تھا جو ابو القاسم کے اشاروں پر چلتے ہیں، لیکن دوسری ملاقات میں صرف سلطان کی والدہ نے حصہ لیا تھا۔ یوسف نے کہا، مجھے ان باتوں کا علم ہے، میرے لیے صرف یہ بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم قلعے میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر قبل شہر کے کوتوال کے علاوہ چند اہلکار ان کی نئی قیامگاہ دیکھنے آئے تھے اور ہمارے کماندار نے ان سے اس اچانک فیصلے کی وجہ پوچھی تو کوتوال نے جواب دیا، اب ہر لمحہ سلطان کو وزیر اعظم کے مشوروں اور فوج کو ان کی ہدایات کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوسف نے سلمان کی طرف دیکھ کر مغموم لہجے میں کہا، میرے خدشات صحیح ثابت ہوئے ہیں، ابو القاسم یقیناً کوئی خطرناک قدم اٹھا چکا ہے۔ پھر وہ کماندار کے ایلچی سے مخاطب ہوا، تم فوراً واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ میں بہت جلد قلعے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ٹھہرو، میں انہیں ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ یوسف نے جلدی سے قلم اٹھا کر چند سطور لکھی اور کاغذ لپیٹ کر افسر کو دیتے ہوئے کہا، یہ انہیں دینا۔ ولید نے کہا، جناب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے،
مکان سے باہر ہمارے ساتھی بہت پریشان ہیں۔ ابھی مجھے ایک رضاکار نے اطلاع دی تھی کہ آس پاس سڑکوں پر پولیس گشت کر رہی ہے۔ کماندار کے ایلچی نے کہا، جناب پولیس خاصی پریشان معلوم ہوتی ہے۔ مجھے ڈیڑھی سے تھوڑی دور چند افسروں کے علاوہ نائب کوتوال بھی ملا تھا اور بگی روک کر مجھے اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد یہ پوچھنے پر مصر تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور جب میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے سابق سالار کو سلام کرنے جا رہا ہوں تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہا تھا، آپ بے وقت آئے ہیں، اندر اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ آپ کو آسانی سے سلام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور تم نے اس کے دانت توڑنے کی کوشش نہ کی؟ غرناطہ کے سپاہیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب جاؤ اور بگی کے پردے گرا کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اگر کوتوال کا نائب کہیں چلا نہیں گیا تو ممکن ہے دوبارہ تمہاری ملاقات ہو جائے۔ افسر نے کہا، جناب اگر آپ مجھے کماندار کے عتاب سے بچانے کی ذمہ داری لے سکے تو کوتوال کو میری دوسری ملاقات دیر تک یاد رہے گی۔ فوجی افسر کو رخصت کرنے کے بعد یوسف نے اٹھتے ہوئے سلمان سے کہا، میرے ساتھ آئیں۔ وہ اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ معلوم ہوتا تھا۔ دیواروں کے ساتھ تلواریں، ڈھالیں، خنجر، نیزے، تمنچے اور دوسرے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ یوسف نے ایک صندوق کا ڈھکنا اٹھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہنگامی حالات میں یہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو فوجی لباس کی ضرورت پیش آئے۔ فوری ضرورت کے لیے یہاں سے آپ موزوں ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کریں، میں دیوان خانے میں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہی الحمرا چلا جاؤں گا اور انشاءاللہ جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، شام تک وفد کے ارکان جو بیشتر فوج کے سابق عہدیدار ہیں یہاں پہنچ جائیں گے۔